یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ بھائی ہیں؟ میں نے یہ گمان کیا کہ شاید بھائی ہیں، تو والد صاحب نے ایک جیسے کپڑے لے کے دے دیے کہ بھائی ایک بچہ یہ نہ کہے کہ اس کو اچھا لے دیا مجھے ہلکا لے دیا۔ باپ نے کہا سب کو برابری کرو سارے بیٹوں، انہوں نے کہا نہیں جی یہ یار نے آپس میں۔ اچھا تو یار دے کپڑے پسند کرنا ہے، تینوں یار نے جدے درجی کو سوائے نے نا کتوں سوائے ہو سوٹ، تو اتنی محبت تجھے دنیا کی مجازی محبت، تم اتنے آگے چلے گئے، یار کے موبائل کی طرح کا موبائل، اس کی بائک کی طرح کی بائک، گاڑی جیسے دوست نے لیا کہتا میں بھی اس طرح کی لوں گا، لباس ایک جیسا ہے جی۔ تو میں نے کہا کہ دیکھو بھائی یہ اس کے اندر جو مجازی محبت ہے ان چاروں میں، انہیں ایسا گھیرا ہے کہ یہ ایک دوسرے کی پسند کو اپنی پسند بنا کر عمل کر رہے ہیں۔ میرے دل نے سوال کیا ہم کتنے نادان ہیں، کتنے کم فہم ہیں، ہم نے کبھی ہی نہیں سوچا کہ میرے مدینے والے آقا کو کن چیزوں سے محبت تھی، حضور کو کن چیزوں سے پیار۔ میرے ایک دوست نے، اس نے مجھے زبردستی وہ جیکٹ، وہ کیا کہتے ہیں اسے، ویسٹ کوٹ، وہ جیسی اس نے خریدی تھی نا تو وہ اپنی محبت سے میرے لیے بھی مجھے زبردستی کہتا ہے یہ آپ نے ضرور پہنی ہے جمعے والے دن۔ میں نے کہا یہ کیوں اصرار کر رہا ہے، میری مرضی میں جمعے کو پہنوں، تم نے گفٹ دے دیا ٹھیک ہے۔ کہتا نہیں ہے جمعے والے دن پانی تھی، وہ میں جمعے کے اندر آیا تو میں نے کہا انہیں بھی وہی پائی۔ میں نے کہا اس نے کہا کہ بھئی جو میں نے اپنی شیخ کے لیے پسند کی ہے میں وہی پہنوں۔ یہاں پھر میرے ذہن میں سوال آیا، میرا ذہن اور طرف چلا گیا، میں نے کہا ہم کتنے کم فہم ہیں، کتنے نادان ہیں کہ ہمیں یہ خیال ہی نہیں کہ بے حضور نبی کریم علیہ السلام کے کھانے کا طریقہ کیا تھا، مسجد میں آنے اور مسجد سے جانے کا طریقہ کیا تھا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے اس تعلق کو سمجھو، ایک تعلق آپ جامع مسجد غوثیہ رضویہ چک 82 میں محفل میلاد میں آئے ہیں میرے دوستو، ایک تعلق رب ذوالجلال سے ہے، ایک تعلق رب کے پیارے حبیب سے ہے۔ رب کو راضی کرنے کے لیے کثرت عبادت کرو، نمازوں کی پابندی کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کے احکام پر عمل کرو، حرام سے بچو، اور مدینے والے آقا سے تعلق قائم کرنے کے لیے اداؤں پر چلو، حضور کے طریقے کو پسند کرو۔ جب حضور کے طریقے کو پسند کرو گے رب کی رحمتیں برسے، رب کی رحمتیں برسے۔ میں جب یہ حدیث پڑھتا ہوں تو پھر مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امت فلہ اجر 100 شہید۔ آج وہ دور آ گیا ہے نوجوانان ملت اسلامیہ، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، اللہ وجہ بصیرت کہتا ہوں، آج وہ وقت آ گیا لوگ حضور کی سنتیں ترک کر رہے ہیں، حضور کے طریقے کو چھوڑ رہے ہیں، ہندوؤں کے طریقے، عیسائیوں کے طریقے، یہود و نصارہ کے طریقے، ہماری فیملی میں، ہمارے گھر میں، ہمارے اپنے مزاج میں یہود و نصارہ کے طریقے آ رہے ہیں۔ کیا جس آقا کریم کا کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھنے کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کی اداؤں پر عمل کر، کیونکہ میرے مدنی کریم نے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امت فلہ اجر 100 شہید۔ ایک وقت آئے گا لوگ میری سنتوں کے معاملے میں غافل ہو جائیں گے، سست ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے۔ اس دور میں، اس وقت میں، اس زمانے میں جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اسے 100 شہید کا اجر و ثواب ملے گا۔